إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑھائی و بزرگی، حمد و ثنا اور کبریائی میرے اور آپ کے سارے جہاں کے خالق و مالک و رازق اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو جیو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی سرور کونین تاجدار ثقلین امام الانبیاء سردار مکہ و مدینہ حسنین کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام ہو جیو. جمعہ میں حاضر ہونے والے نوجوانوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، بلا کسی تمہید کے میں سیدھے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اللہ رب العالمین انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھا ہے کہ انسان چاہے وہ اپنی زیادہ حیثیت رکھتا ہو یا کم حیثیت رکھتا ہو، مالدار ہو غریب ہو، ہم میں سے ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اپنوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، خاندان والوں میں اپنی ایک پہچان بنائے. اسی پہچان بنانے کے خاطر ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تاکہ بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کریں اور اس ڈگری کے ذریعے سے ہماری اولاد کی پہچان ہو. یہاں تک کہ آدمی اگر کپڑے خریدتا ہے تب بھی اس بات کا خیال کرتا ہے کہ میں جو کپڑے خریدوں اس کے ذریعے سے مجھے اپنے دوستوں میں پہچان ہو. اگر کوئی آدمی گھر بناتا ہے تو گھر بناتے وقت یہ خیال کرتا ہے، گھر والی کا یہ حکم ہوتا ہے کہ ہمارا گھر ایسا رہنا چاہیے کہ ہمارے گھر جیسا کسی اور کا گھر نہ ہو اور ہم اپنے گھر کے ذریعے سے ایک پہچان حاصل کریں. اگر کوئی آدمی گاڑی خریدنا چاہتا ہے تو گاڑی خریدتے وقت یہ خیال کرتا ہے کہ فلانا ماڈل، فلانا برانڈ تو میرے فلانا ساتھی کے پاس بھی ہے، لیکن میری جو گاڑی ہے اس کی الگ پہچان ہونا چاہیے. اس گاڑی کے ذریعے سے میری پہچان ہو، میرا ایک سٹیٹس ہو. آدمی کے پاس، اپنوں کے پاس پہچان کے لیے، ایک سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے، یہاں تک کہ خواتین کی اگر بات کی جائے تو وہ دوپٹہ خریدتے وقت اور ایک چھوٹا سا پن خریدتے وقت بھی اس بات کا خیال کرتی ہے کہ میری اس سے ایک پہچان ہو. تو دینی اسلام کی شریعت میں رہ کر اس طرح سے اپنی پہچان بنانا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. آدمی اپنی حیثیت سے، اپنے مقام سے اور اپنے جتنی بھی اس کی حیثیت ہے اس حیثیت سے آدمی اپنی پہچان بنا سکتا ہے. کیا کبھی ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ رب العالمین کے پاس ہمارا کیا اسٹیٹس ہے، ہمارا کیا پہچان ہے، ہماری اللہ رب العالمین کے پاس کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ تو چلیے آج کے جمعہ میں انشاءاللہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کے پاس ایک پہچان بنا پائیں گے، اللہ رب العالمین کے پاس ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک اسٹیٹس ہم حاصل کر پائیں گے. دنیا کے لوگوں میں اگر کوئی آدمی ہمیں پہچانتا ہے، بڑا آدمی، تو ہم کتنی خوش ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ایم ایل اے آ گیا، کوئی منتری آ گیا، کوئی دوسرا آ گیا
اور سارے لوگوں میں سے ہم لوگوں کو چنا، ہمارا نام لیا، تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے دربار میں ہم کھڑے ہوں گے تو رب العالمین کے پاس بھی ہمارا ایک سٹیٹس ہونا چاہیے، ایک مقام ہونا چاہیے، ایک مرتبہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ ہم اللہ رب العالمین کے قریبی بندے بننے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے انسان اللہ کی نظروں میں برابر ہے، نہیں، دنیاوی اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے سارے برابر ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس حساب و کتاب ہوگا، وہاں سارے بندے برابر نہیں ہوں گے۔ یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو بھیجا، ان میں سے ایک کو ایک پر فوقیت دی، جیسا کہ اللہ رب العالمین تیسرے پارے کی پہلی آیت میں فرماتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا ایک کے بعد دیگرے، ان میں سے ہم نے کسی سے کلام کیا اور کسی کے درجوں کو بلند کیا۔ آپ جانتے ہیں سارے انبیاء علیہ السلام سچے تھے، نیک تھے، بہت بڑے درجے والے تھے، لیکن کیا کوئی مومن بندہ، آج زندہ بندہ، اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی اور کو دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا۔ حالانکہ سارے انبیاء کو مانتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کی اگر بات آ جائے تو صحابہ اکرام میں بھی الحمدللہ ان تمام کو ماننا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، ان کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی قدر کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے، ایک مومن کی شان ہے۔ لیکن ان میں بھی اللہ رب العالمین نے درجے رکھا ہے۔ سارے صحابہ کا درجہ ایک نہیں ہے۔ جو درجہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، جو شان حضرت عمر کی ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العالمین اسی بات کو سورہ حدید میں ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے 10ویں آیت میں، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر۔ جو فتح مکے سے پہلے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیے، اللہ کے راستے میں جنگ کیے وہ، اور اسی طرح جو آدمی اللہ رب فتح مکہ کے بعد اللہ پر ایمان لانا، فتح جنگ کرنا یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے دونوں کو خوشخبری دی ہے، لیکن جو درجہ فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ کی ہے وہ بعد والے صحابہ کی نہیں ہے۔ اتنا کیوں؟ بات زیادہ دور تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایک آسانی سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ آج اس جمعے کی قدر کو جانتے ہوئے، اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے خاطر آپ لوگ جو یہاں حاضر ہوئے ہیں، کیا آپ تمام کے درجے اللہ کے پاس یکساں ہے؟ دنیاوی اعتبار سے یکساں ہوں گے، بے شک۔ ایک انسان دوسرے انسان کی قدر کرنا ہے، دوسروں کے مال و عزت کی قدر کرنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس اعمال کے حساب سے سارے برابر نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسے بھی ہوں گے جو 5 وقتہ نمازی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو الحمدللہ 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ تہجد گزار بھی ہوں گے، اور تہجد گزاری کے ساتھ ساتھ الحمدللہ نفل روزے بھی ادا کرتے ہوں گے۔ اس طرح سے ان کے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہدایت دے، جو صرف اور صرف جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد کو آ جاتے ہیں۔ کیا جمعہ ادا کرنے والے مسلمان کا درجہ اور 5 وقتہ نماز پڑھنے والے مسلمان کا درجہ اللہ کے پاس ایک ہے؟ ایک نہیں ہے۔ تو چلیے آج میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ چند اعمال رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایسے اعمال ہیں جن پر عمل کر کے انسان اللہ رب العالمین کے پاس مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بہت سارا مال و دولت ہے اس کے لیے ایک مقام ہے، اس کے لیے عزت ہے، اور دنیا والے سمجھتے ہوں گے گھر بار گاڑی واڑی سب جس کی بڑی خاندان ہے اس کا نام و نشان دنیا میں ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس کس کا مقام ہے، کس کا درجہ ہے، کس کا مرتبہ ہے، یہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین جو چیز دیکھتا ہے یا اللہ کے پاس ہمیں عزت دلانے والی چیز ہے، اللہ کے پاس مقام مرتبہ دلانے والی چیز ہے، اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے۔ دنیا کے اندر ہم دنیا والے انسانوں کے قریب ہونے کے لیے نہ جانے کتنے چال چلتے ہوں گے،
کیسے کیسے نخرے اٹھاتے ہوں گے تاکہ ہم دنیا والوں کے قریب ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کی میں اور آپ کوشش کریں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا، تمہارے کنبے قبیلے خاندان یہ سب اس لیے بنایا تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو۔ اللہ رب العالمین کے پاس اگر کسی کو کوئی مقام و مرتبہ حاصل ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ڈر کے اعتبار سے اللہ کے پاس عزت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین خانوں کو، پٹھانوں کو، شیخوں کو، میخوں کو ڈیوائیڈ کرے گا، نہیں۔ اللہ رب العالمین انسانوں میں یہ دیکھے گا کہ کون اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا خوف، یہ اللہ کا ڈر کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لوگوں کے سامنے ہم ڈرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا یہ بہت ایک مومن کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ ثعبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن ایسے ایسے اعمال لے کر آئیں گے جو سفید تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوں گے۔ سعودی عرب وغیرہ کے کنارے میں ایک پہاڑ پائے جاتے ہیں جس کو تہامہ پہاڑ کہا جاتا ہے، اور بہت لمبے لمبے پہاڑ ہوتے ہیں اور یہ سفید ہوتے ہیں۔ دو وجہ بتائے، ایک تو اس پر جو ہے نا برف ہوتا ہے، دوسرا وجہ جو ہے نا یہ چونے کی پتھر کی وجہ سے یہ سفید پائے جاتے ہیں۔ تو ان پہاڑوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، سفید پہاڑ یعنی اعمال بھی سفید ہوں گے، پہاڑوں کے برابر ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان سارے اعمال کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ ثعبان رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ تہامہ پہاڑوں کے برابر، پہاڑ نہیں کہا پہاڑوں کہا، پہاڑوں کے برابر اعمال بھی دھول بن کر اڑ جائیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی رسول پوچھنے کی وجہ یہ تھی آپ بتا دیجئے تاکہ ہم ایسے اعمال سے بچے رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور آپ بھی ان لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے جیسے دن ہے اسی طرح ہمارے راتوں کو، ہمارے تنہائیوں کو بھی اللہ روشن کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ تمہاری طرح نماز پڑھتے ہوں گے، تمہارے طرح نیک اعمال کرتے ہوں گے، صدقہ خیرات کرتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، تہجد گزار بھی ہوں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں جائیں گے، اکیلے پن میں وہ رہیں گے تو جو ہے نا اللہ کے حدود کو توڑ دیں گے، اللہ کے خوف سے وہ بے خوف ہو جائیں گے اور وہ گناہیں کریں گے جس کی وجہ سے ان کے اعمال دھول بن کر اڑ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا التقوی ہاہنا، کہ تقوی سینوں میں ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں ایک مسلمان کے لیے برا ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے، یہ نہیں کہ وہ بڑے بڑے برے اعمال کرے، نہیں، یہی ایک چیز کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، اپنے خطبہ آخری خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ الا لا فضل لعربی ولا عجمی، کہ کسی عربی کو عجم پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی لال کو کسی گورے پر، کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کسی طرح کی فوقیت نہیں ہے الا بالتقوی۔ اگر اللہ کے پاس کوئی مقام پانے والا ہے، کوئی مرتبہ پانے والا ہے، کوئی درجہ پانے والا ہے تو وہ تقوی کے بیسک پر درجہ پانے والا ہے۔ ہمارا تقوی کہاں ہے؟ ہمارے جبوں میں، ہمارے ٹوپیوں میں۔ ہمارے موبائل ایک مرتبہ دیکھ لے تو ہمارا تقوی باہر پڑ جاتا، لاکھ پہ لاکھ جو لگا کے رکھے یہاں ہمارا تقوی باہر پڑ جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقوی یہ ہے کہ آدمی ہر قدم پھونک کے رکھے، اللہ رب العالمین کے خوف کے ساتھ آگے بڑھے، یہ سوچے نہیں کہ دنیا والے دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس کا ہر حال، چاہے وہ لوگوں میں رہے، تنہائی میں رہے، دن رات کہیں بھی رہے، اللہ رب العالمین کا خوف کھاتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، تو یہی تقوی ہے۔ اور ایسے ہی تقوی والے اللہ رب العالمین کے پاس مقام پانے والے ہیں۔ پہلی چیز، تقوی سے اللہ کے پاس درجہ ملنے والا ہے۔ دوسرا جس کے ذریعے سے درجہ ملتا ہے وہ شہید، جہاد، یہ سب الفاظ ایسے ہو گئے ہیں، اللہ رحم کرے، کتابوں کی حد تک محدود ہو چکی ہے، لیکن ہر ایک مومن، ہر ایک مسلم کے سینے میں کہ ہم باطل کے خلاف
جنگ و جدال کرنے کا جذبہ رہنا ضروری ہے۔ اس کے اتنے درجے ہیں کہ اللہ کے رسول، اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہید هو اعظم منزلۃ عند اللہ یغفر له عند اول القتل، کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا آدمی اللہ رب العالمین اس کا پہلا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں اللہ رب العالمین سورہ توبہ 20ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ اولئک ھم الفائزون، کہ جو آدمی اپنے اللہ کے راستے میں ہجرت کیا اور اللہ کے راستے میں لڑا اپنے جان سے اپنے مال سے، تو اللہ رب العالمین اس کے درجوں کو بلند کرتا ہے اور یہی لوگ کامیاب ہے۔ یہ دوسرا۔ اور اس طرح تیسرا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای الناس خیر منزلۃ عند اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اللہ کے پاس درجے کے حساب سے سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور وہ اپنے رعب اور دبدبے کی وجہ سے کتنے بھی دشمن کیوں نہ ہو دشمن اس سے ڈرتے ہیں، اور زیادہ دشمن ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں بھی دشمن کا خوف رہتا ہے، ایسے مومن کا درجہ سب سے بلند ہے کہا۔ تیسری چیز جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کے پاس مقام حاصل کر سکتے ہیں وہ علم میں خاص کر وہ علم جو اللہ سے ربط جوڑتا ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین علم دین کا علم ہے، کیونکہ سفیان بن عوینہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلف میں سے ایک آدمی ہے، سلف میں سے ایک عالم ہے، اور جنہوں نے اپنی زندگی میں 80 حج کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین قسم کے لوگ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک انبیاء، دوسرے علماء۔ علماء جب بھی بات آئے گی، علم کی جب بھی بات آئے گی، اس سے مراد یہی ہوگا جو حق کا علم لے کر آتے ہو اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے ہو، اپنے مفاد کے خاطر یا لوگوں کو غلط راستے پر چلانے کے خاطر علم حاصل کرنے والے نہیں، اس سے مراد جو اللہ کا خوف کھانے والے، اللہ کے خاطر علم حاصل کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء اور انبیاء سب سے بلند درجے پر ہے، اس کا وجہ بتاتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی کریکشن ایسا نہیں ہے جو یہ دو قسم کے لوگ کریکشن کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، ربط دلاتے ہیں۔ کس کا؟ بندوں کو اللہ سے ربط جڑانے کا کام الحمدللہ علماء اور انبیاء علیہ السلام ہی کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ خود فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین ان کے درجوں کو بلند فرماتا ہے جو ایمان لائے اور علم حاصل کیے۔ یہاں تفسیر میں کہا گیا کہ ایمان والوں کو تو درجے ملیں گے، لیکن ایمان والے جو علم حاصل کرنے والے ہیں ان کو اللہ رب العالمین اور زیادہ درجے دے گا۔ ایسے کئی حدیثیں ہیں جس میں علم کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے والوں کو اپنے سے تشبیہ دیا، تم میں سے میری مثال جیسی ہے اسی طرح ان کی مثال ہے جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ چوتھی چیز نماز اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا، یہ تینوں چیزوں کے ذریعے سے بندہ اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے۔ یہاں وہ نمازی جو اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو اور اللہ کا ذکر کرتا ہو، اور کیسا؟ جس کو نماز سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے دنیا کی کوئی چیز، کوئی تجارت، کوئی خاندانی رشتے آڑا نہ آتے ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ نماز سے زیادہ اپنی دولت کو، اپنی تجارت کو، اپنے خاندان کو امپورٹنس دے رہے، تو پھر اللہ کے پاس درجہ نہیں پا سکتے۔ اللہ کے پاس درجہ پانے کے لیے نماز سب سے زیادہ، سارے رشتے، سارے تعلقات بعد میں رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت عن بیع، اللہ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ایسے لوگ جن کی تجارت، خرید و فروخت ان کو ان کی نماز سے نہیں روکتی، ان کے ذکر سے نہیں روکتی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے نہیں روکتی، تو اللہ کے پاس ایسے لوگ درجہ پانے والے ہیں، مقام و مرتبہ پانے والے ہیں۔
اور اسی طرح اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفصیل میں نہیں جاتا بھائیوں، کیونکہ آج سوسائٹی میں جتنی برائیاں دیکھتے جا رہے ہیں اس کو گننے کے لیے انسان کے پاس وقت بھی نہیں ہے، اور مسلمانوں کی حالت الگ سے یہاں ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، نمازوں کی قدر نہیں، نمازوں کی پابندی نہیں۔ اللہ رب العالمین، اور کل آنے والی نسل اگر بگڑ بھی جائے، آج کی سوسائٹی اگر بگڑ بھی جائے تو اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کی پابندی نہیں کی، نماز پر دھیان نہیں دلایا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر فحش ہر برائی سے روکنے والی ہے۔ اگر آج مسلمانوں میں فحش اور برائی پھیلی ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا۔ 5ویں چیز جس سے ہم اللہ رب العالمین کے پاس مقام و مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنی بھی تکلیفیں آئے، جتنی بھی مصیبتیں آئے، جتنی بھی آزمائشیں آئے، اس پر صبر کرنا، اور ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے پر صبر کرنا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج ہم میں سے 90% لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے پیچھے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا ہمیں بس نہیں ہو رہا ہے، اور بھی حاصل کریں گے اور بھی حاصل کریں گے، یہاں تک کہ قبر تک جا پہنچ رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ اللہ کا دیا ہوا پر جو آدمی صبر کر لیتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ رب العالمین اس کو بہت بڑا درجہ عطا کرتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑا مقام ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو ناپسندیدہ چیزوں سے آزماتے رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ صبر کر لیتا اور جو ہے نا شکر ادا کرتے رہتا تو اللہ رب العالمین اس کو درجہ عطا کر دیتا ہے۔ تو چلیے اس تعلق سے ایک بات بتاتے چلوں، آج کوئی بندہ یہ شکایت کر سکتا ہے کہ ہم جو ہے نا نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی اللہ ہمارے اوپر ترس نہیں کھا رہا، ہم لوگ جو ہے نا نیکیاں کر رہے ہیں پھر بھی ہم لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں نہیں مل رہی۔ لیکن افسوس ہے اگر کوئی ایسا سوچتا ہے، کیونکہ دیکھیے ایک واقعہ بتلاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ جنگ میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ رحم کرے، آج نماز چھوڑنے کے کیا کیا عجیب و غریب وجہ ہمارے پاس ہے، عجیب و غریب وجوہات بتاتے ہیں نماز کو بلائے تو انسان۔ صحابہ اکرام جنگ میں بھی، اور ایسی حالت میں کہ کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کے جو ہے نا کان کٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھ ٹوٹی ہوئی ہے، پھر بھی الحمدللہ نمازوں کی پابندی جاری ہے۔ منافقین جب وہ نماز پڑھتے تھے تو پیچھے سے گزرتے ہوئے کہتے تھے یہ مسلمان ہے، یہ صحابہ ہے، اگر یہ مسلمان اور صحابہ سچے ہوتے تو پھر ان کو یہ سب تکلیفیں کیوں آتی، اس کا پیر کیوں ٹوٹتا، اس کا ہاتھ کیوں ٹوٹتا، اس کی یہ تکلیفیں کیوں آتی؟ حقیقت میں ہم مسلمان ہیں کہتے تھے۔ یہ بات ادھر ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کان پہنچ گئی، کانوں کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور کہا اے میرے صحابہ، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے، انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی بھی کریں گے اور اللہ رب العالمین کے لیے صبر بھی کریں گے۔ کہ صحابہ کو بلایا اور کہا اے میرے صحابہ، تم اتنی تکلیفوں اور مصیبتوں کے باوجود، آزمائشوں کے باوجود جو نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے پاس تمہارا جو درجہ ہے اس کا علم اگر تمہیں ہو جاتا تو تم اور بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں اور بھی غریب بنا، اور بھی فاقہ کشی، اور بھی بھوک میں ہمیں مبتلا فرما۔ اللہ ڈیمانڈنگ نمازیں رہتے بعض لوگوں کے، بچہ 9th میں آیا تو بولتے اللہ یہ سال پورا ہی نماز پڑھتا، تو 10th میں اس کو پاس کرنا۔ عجیب و غریب، پاس ہو گیا تو کنٹینیو کرتا، نہیں بولے تو ریجیکٹ۔ اللہ بعض لوگ اللہ ہی کا انکار کر دیتے، اتنی نمازیں پڑھے۔ ہم نے ایسے ہی لوگوں کو دیکھا جن نوجوانوں کو نماز کی طرف دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سرکار جو تھے ان کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، اور وہ نمازی تھے، وہ اللہ کی عبادت میں بڑی پابندی کرتے تھے، کیا کرے اللہ ان کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے کیسے کیسے سوچ کے لوگ رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس مقام و مرتبہ دلانے والی ہے، اللہ کے پاس ہمیں درجہ حاصل کرنے کے تعلق سے سوچنا ہے۔ آخر میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم کیسے جو ہے نا کسی آدمی کے تعلق سے ڈیسیشن لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں نیک ہے، فلاں برا ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں جو ہے نا خراب ہے، لیکن کون کیسا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔
کہ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی ایک آدمی جھاڑ چڑھ کر میرے لیے مسواک توڑ کے دے دینا۔ یہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بہترین سنت ہے، کئی فائدے اس کے ہیں، رب کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے، منہ کے بیماریاں ختم ہوتی ہے، لیکن ہمارے اللہ رحم کرے ہماری بھائی لوگ اس کو ایسے نکال دیے، اللہ رحم کرے، مسواک ہے ہی نہیں سمجھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی اتنی پابندی کرتے تھے کہ اقامت کے بعد سے نماز شروع ہونے تک کا جو وقفہ ہوتا تھا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے۔ بہرحال میرا ٹاپک وہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے لیے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی میرے لیے مسواک توڑ کر دے دینا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسواک توڑنے کے لیے جھاڑ چڑھ گئے، پھر نیچے کھڑے ہوئے صحابہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مما تضحکون، تمہیں کس چیز نے ہنسایا، تم کس لیے ہنس رہے ہو؟ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود اتنا دبلا پتلا ہے کہ وہ جھاڑ چڑھنے کے بعد اس کے پیر جو ہے دونوں پیر جھاڑ کے ٹہنیوں کے برابر ہے، اتنا پتلا ہے، اس کے پتلے پتلے پیر دیکھ کر ہمیں ہنسی آ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا ہے میرے صحابہ، اللہ رب العالمین کے ترازو میں ایک پلڑے میں احد پہاڑ کو رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں ابن مسعود کے دونوں ٹانگوں کو رکھ دیا جائے تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ابن مسعود کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، تم جس کو دبلا پتلا سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ کے پاس اس کا اتنا درجہ ہے کہ احد پہاڑ کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، ابن مسعود کے پیروں والا پلڑا بھاری ہوگا۔ اللہ اکبر۔ احد پہاڑ کتنے کلومیٹر ہے بھائی؟ میرے انداز سے 7 سے 8 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، اس کو ایک پلڑے میں اور ابن مسعود کے 2 پتلے پیر ایک پلڑے میں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں ایک دوست خریے کا آدمی تھا، کھیڑے کا آدمی تھا، دیہاتی جس کو بولتے بدو۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے گاؤں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گاؤں کی پکی ہوئی ترکاریاں سب چیزیں لا کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی چیزیں، مدینہ کی چیزیں اس کو تحفے میں دیتے۔ یہ دوستی جاری تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ دبلا پتلا آدمی بازار میں اپنے سامان فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہوا، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور اس کے پیچھے سے جو ہے نا اس کے آنکھ بند کر دیے، جیسے ایک ٹائم پہ کھیل ہوتا تھا، آج کل بچوں کا کھیل نہیں ہے، بند کر دیے اور آنکھ بند کر کے پوچھے میں کون ہوں؟ وہ پیاری سریلی بہترین شیرینی آواز پہچان گئے اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے بجائے اور جب آنکھ بند کرتے تو آدمی دور جاتا، پیچھے سے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کرتا، لیکن وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی نزدیک ہونے لگے، آپ کے سینے کو چمٹنے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من یشتری العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو اس بندے نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوست نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بہت کم قیمت ہے، میں شہر کے کام نہیں کر سکتا، میں شہر والوں کے کام نہیں آ سکتا، اسی لیے میری قیمت زیادہ نہیں ہوگی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ تجدنی قاصدن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کچھ بھی قیمت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند اللہ انت غالن، دنیا والوں کے پاس تیرے کوئی قیمت نہیں ہوگی لیکن اللہ کے پاس تیری بہت بڑی قیمت ہے کہا۔ اسی طرح ایک دو باتیں بتلا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آدمی گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوسائٹی کا بہت بڑا آدمی ہے، اگر کہیں پہ رشتہ بھیجتا ہے تو فوراً اس کا رشتہ قبول کر لیا جاتا، اس کی سفارش قبول کر لی جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد دوسرا ایک آدمی گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی نارمل سا معمولی سا آدمی ہے، اس کا کوئی رشتہ بھی قبول نہیں کرتا اور اس کے جو ہے نا کوئی سفارش بھی قبول نہیں کرتا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا آدمی جس کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں، اگر پہلے جیسے آدمیوں کو 1-2 ہزار نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے جیسے آدمیوں سے زمین پوری بھر دی جائے تب بھی دوسرے آدمی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کہا اللہ اکبر۔ تو اصل میں کس کا کیا درجہ ہے
یہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے پاس آئے، کہا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ ابی بن کعب تعجب کرنے لگے، اے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ پر اترتا ہے، آپ سے ہم سنتے ہیں، بھلا ہم آپ کو کیسے سنائے؟ تو کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم ابی بن کعب سے قرآن سننا۔ تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے ابی بن کعب نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ رب العالمین نے میرا نام لیا؟ تو کہا کہ ہاں، تیرا نام لے کر کہا کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ زار و خطار رونے لگے، خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ جب پسند کرتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے، اللہ جب کسی کو اپنا قریبی بناتا ہے تو اس کو اتنا درجہ اس کا بلند کر دیتا ہے کہ فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ عورتیں بھی کچھ کم نہیں، الحمدللہ، جھاڑو دینے والی عورت کا انتقال ہو گیا، صحابہ لے جا کر گڑا دیے، لیکن وہ کوئی معمولی درجے والی نہیں تھی، معمولی مقام و مرتبہ والی نہیں تھی۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل کیئر لیتے ہوئے کہا کہ چلو اس کی خبر بتلاؤ۔ وہاں پر جا کر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی۔ اس طرح سے کہتے جائیں تو کئی واقعات ہیں۔ ہمیں کیا سبق لینا ہے کہ حقیقت میں دنیا میں ہم کیسا جی رہے ہیں، یہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کیسا جی رہے ہیں۔ ایک آدمی دنیا والوں کو دکھانے کے لیے زندگی گزارتے اللہ سے بہت دور ہو جاتا میرے بھائیوں۔ اسی لیے مجھے اور آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین کے لیے زندگی گزارنا ہے، کیونکہ ہمارا آخری مقام و مرتبہ وہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے ہم تمام کو اللہ رب العالمین کے پاس مقام و مرتبہ پانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک زندہ رہے نام و کام کا سچا پکا مسلم مومن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہمارا خاتمہ ہو تو دل و جان زبان پر کلمہ توحید نصیب فرما۔ قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کے مطابق زندگیوں کو ڈھالنے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہم میں جو قرض میں ڈوبے اللہ ان کے قرض کے پھنڈنے کے لیے راستے آسان فرما۔ حلال کھانے، حلال کمانے، حلال کے راستے ہمارے لیے آسان فرما۔ حرام سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو اپنی اولاد سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ، جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چل بسے ہیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں بھی زمین کے اوپر رہ کر زمین کے نیچے والے گھر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر۔